بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 14 اگست کا دن ہمارا یوم آزادی ہے اور ہماری قومی تاریخ میں، قومی زندگی میں اس دن کی بڑی مرکزی اہمیت ہے۔ آج کے دن مسلمانان بر صغیر میں ایک طویل جد و جہد کے بعد، ایک مسلسل کوشش کے بعد اور قربانیوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد ایک آزاد وطن کی منزل کو حاصل کیا۔ جب کوئی قوم اپنے یوم آزادی کو مناتی ہے، آزادی کی جد و جہد کا تذکرہ کرتی ہے، تو اپنی جد و جہد آزادی کے ہر بڑے سنگ میل کو یاد کرتی ہے تاکہ وہ جذبے زندہ اور توانا رہیں اور اس قوم کی آنے والی نسلیں اس حقیقت سے آگاہ رہیں کہ انہیں آزادی کی یہ نعمت کتنی بڑی مشکلات کو طے اور عبور کرنے کے بعد نصیب ہوئی۔ آج کا دن اسی طرح ہماری جد و جہد آزادی کے ہر نمایاں سنگ میل کو یاد کرنے کا دن ہے، لیکن ایک ایسا نقطہ ضرور ہے جس کی طرف آج ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قیام پاکستان کے فیصلے کے بعد قائد اعظم کا پہلا بڑا اور نمایاں خطاب جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے کیا۔ یہ خطاب ہماری قومی تاریخ میں کئی لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ جو کسی نے کہا تھا کہ پریشان شد خواب من یہ کثرت تعبیر ہے، اس خطاب کی اتنی تعبیریں کی گئی ہیں، اتنی انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں کہ ہر مکتبہ فکر اور ہر سوچ اور نظریہ رکھنے والے نے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں اس خطاب سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ قائد اعظم کے اس خطاب کو ان ٹوٹیلٹی لیا جائے، ایک وحدت کے طور پر ایک کلیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی طویل خطاب نہیں ہے، بہت ہی مختصر خطاب ہے جس میں قائد اعظم نے چند ایک ایسے بنیادی نکات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان نکات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قائد اعظم کی دستوری بصیرت، ان کا آئینی شعور، مسائل سے آگہی، حالات حاضرہ پر نظر اور اس نوزائیدہ قوم کے لیے آنے والے مستقبل کو بہتر بنانے کی اساس کیا ہونی چاہیے، اس سے آگہی اس کتاب کے ایک ایک لفظ سے جھلکتی نظر آتی ہے۔ قائد اعظم کا یہ پورا خطاب اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کی انالیسس کریں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنے اس خطاب میں جو اگر آپ تحریری صورت میں دیکھیں تو شاید 1.5 صفحے سے زیادہ کا نہیں ہوگا، 3 بنیادی معاملات ہیں، امور ہیں جن پر قائد اعظم نے اس خطاب میں بات کی ہے۔ یعنی قائد اعظم کے اس پورے خطاب کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس خطاب کے بہت سے مرکزی نکات ایسے ہیں جن کا تعلق قیام پاکستان سے لے کے آج تک ہمارے مسائل کے ساتھ رہا ہے، اور ہم نے کبھی کسی بڑے بات کرنے والے کو، تجزیہ کرنے والے کو، تبصرے کرنے والے کو، لکھنے والے کو ان نکات کے بارے میں لکھتے یا بات کرتے نہ دیکھا نہ سنا۔ وہ 3 حصے کیا ہیں اس کتاب کے؟ سب سے پہلے قائد اعظم نے بات کا آغاز کرتے ہی اراکین اسمبلی کو ان کا منصب یاد دلایا اور فرمایا، اور ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم جیسا دستوری انسان، سراپا قانون انسان اور آئینی اور قانونی جد و جہد کرنے والا انسان جب تاریخ کے جد و جہد آزادی کا تذکرہ کرتا ہے اس کتاب کے اندر، تو انہوں نے قیام پاکستان کی جد و جہد کو کامیابی تک پہنچنے کے لیے، پہنچنے والی جد و جہد کے لیے 2 مرتبہ انقلاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا عظیم انقلاب ہے جو ہندوستان کے اس حصے میں آیا ہے، اور پوری دنیا گشت بدنداں ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ اس عظیم انقلاب کے بعد بننے والے ملک کے اندر اس اسمبلی کی، جس سے قائد اعظم خطاب فرما رہے ہیں، بہت بڑی اہمیت ہے۔ قائد اعظم اراکین اسمبلی کو یہ شعور دے رہے ہیں اور یہ احساس کرا رہے ہیں کہ جس پروقار، وقی اور معتبر فورم کے اندر وہ بیٹھے ہیں، جس اس اسمبلی کے اندر وہ بیٹھے ہیں،
یہ دو لحاظ سے بہت ہی اہم اسمبلی ہے۔ پہلی جہت اس کی اہمیت کی یہ ہے کہ اس اسمبلی نے اس نئے بننے والے ملک کے لیے دستور تشکیل دینا ہے۔ کیسا دستور ہوگا قائد اعظم فرما رہے ہیں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، یہ اسمبلی کا مینڈیٹ ہے۔ اور دوسری جس لحاظ سے اس اسمبلی کی اہمیت ہے کہ یہ ہر لحاظ سے خود مختار اور ہر طرح کی آزادی رکھنے والی مقننہ ہے۔ اس نے آنے والے ایام میں اس ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے قانون سازی بھی کرنی ہے۔ لہذا قائد اعظم بہت ہی ایمفیسائز کر کے اراکین اسمبلی تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ آپ کے کندھوں پہ بہت ہی نازک ذمہ داری ہے۔ آپ بہت ہی شعور کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اپنے کردار کو سمجھیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خطاب کے دوسرے حصے میں قائد اعظم نے 4 مسائل کا ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ جس کی طرف قائد اعظم نے اشارہ کیا وہ قانون کی حکمرانی اور امن و امان کا قیام ہے۔ دوسرا کرپشن، بدعنوانی، تیسرا ذخیرہ اندوزی اور چوتھا فرقہ واریت۔ مسائل کا تذکرہ کرتے ہی قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں معزز اراکین اسمبلی کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ کسی بھی مملکت کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کرے اور اس ملک اور ریاست کے اندر امن و امان کے قیام کو یقینی بنائے تاکہ اس کے شہریوں کی زندگی، قائد اعظم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، اس کے شہریوں کی زندگی، ان کی املاک اور ان کی مذہبی آزادیاں ہر لحاظ سے محفوظ ہوں۔ یہ تینوں چیزیں شہریوں کی اسی وقت سیکیور ہو سکتی ہیں جب اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو اور امن و امان وہاں پہ قائم ہو چکا ہو۔ اس کے بعد بدعنوانی کا ذکر کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ہندوستان میں کرپشن کی اور بدعنوانی کی اور اقربا پروری کی لعنت حد سے زیادہ موجود ہے۔ رشوت ستانی، یہ لفظ برائبری، یہ لفظ استعمال کیا قائد اعظم نے۔ لیکن اس اسمبلی کو چاہیے کہ وہ آئرن ہینڈ کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے اس مسئلے سے نپٹے اور ایسی قانون سازی کرے کہ یہ ملک اور یہ نوزائیدہ مملکت رشوت کی لعنت سے، اقربا پروری کی لعنت سے، فیورٹزم سے اور کرپشن سے پاک ملک بن جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں اس اسمبلی نے جو قوانین پاس کیے تھے ان میں سے ایک کرپشن کے خاتمے کا قانون بھی تھا، جس کا بعد میں نہ ہم نے کبھی ذکر سنا، نہ کبھی اس کو کوٹ کیا گیا، نہ اس کے تحت شاید کوئی فیصلہ بھی کیا گیا ہو۔ کم از کم ہمارے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں آتی، بلکہ اس کو ہمیشہ چھپا کے رکھا گیا۔ تیسرا نقطہ جس کی طرف قائد اعظم نے متوجہ فرمایا وہ ذخیرہ اندوزی۔ قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی ہر حال میں، ہر صورت میں کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک لعنت ہے، لیکن ان حالات میں جب کہ ہمیں ہر چیز کی کمی درپیش ہے، نیا ملک بنا ہے، مہاجرین آ رہے ہیں، ہر چیز کی شارٹیج ہے، اس صورت میں ذخیرہ اندوزی کی لعنت کی نحوستیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا اس اسمبلی کو چاہیے کہ اس جرم کے مرتکب لوگوں کو سخت سے سخت جو ہے انجام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کریں۔ اور آخری بات جس کی طرف قائد اعظم نے اپنے اس خطاب کے دوسرے حصے میں اشارہ کیا، چوتھا مسئلہ وہ فرقہ واریت ہے۔ اور بڑی حیران کن بات ہے، اس پورے خطاب کا 45% حصہ صرف فرقہ واریت کے بارے میں ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندوستان کا کلچر میں ہندوؤں کی فرقہ واریت اور مسلمانوں کی فرقہ واریت کی ایک لمبی روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر قائد اعظم نے فرقوں کا ذکر کیا، مثلا فرمایا مسلمانوں میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن بھی ہیں، شودر بھی ہیں، ویش بھی ہیں، کھتری بھی ہیں اور بنگالی بھی ہیں۔ مختلف قوموں کا ذکر قائد اعظم نے کیا، لیکن اس سے ملا کچھ نہیں ہے۔ پھر قائد اعظم نے مغرب کے ممالک کی فرقہ واریت کی مثالیں دی کہ وہاں پر کئی قومیں مذہبی بنیادوں پہ کئی عرصے تک ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے رہی، قتل و مقاتلہ کرتے رہی، لیکن انجام کار انہوں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا کہ اس طرح کی روش سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں دیتی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نہ کیتھولک ہیں نہ پروٹیسٹنٹ ہیں، وہاں صرف شہری ہیں اس ملک کے، اور بقیہ ان کے جو رویے ہیں مذہبی، ان کے انفرادی رویے ہیں، اور وہ برابر کے شہریوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنی قوم کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی اس نوزائیدہ مملکت کے شہریوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی فرقہ واریت کی نفی کر دیں،
چاہے وہ نسلی ہو، لسانی ہو، علاقائی ہو یا مذہبی ہو۔ بلکہ قائد اعظم نے یہاں تک ذکر کیا کہ میں جانتا ہوں اس اسمبلی میں وہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان اور ہندو ہیں برصغیر کے اندر جو اس ایجنڈے کو نہیں مانتے تھے، لیکن اب یہ حقیقت ہے، اب پاکستان بن چکا ہے۔ اور یہ لوگ یہ مہربان جو پاکستان کے قائل نہیں تھے، دیکھیں گے کہ تاریخ ہمارے فیصلے کی تائید اور توثیق کرے گی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے دستوری اور آئینی مسئلے کا کوئی حل تھا نہیں، یہ واحد حل تھا۔ تاریخ نے جس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اور آنے والے حالات اس حل کی درستگی کی تائید اور گواہی دیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس روش کو چھوڑ دیں، بجائے ماضی کے گڑے مردوں کو اکھاڑنے کے وہ اس ملک کی تعمیر میں جٹ جائیں۔ یعنی قائد اعظم نے سیاسی افراطیت کی بھی نفی کر دی، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اب مجھے یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، ناٹ ان پولیٹیکل ان ریلیجیس سینس بٹ ان پولیٹیکل سینس۔ مذہبی لحاظ سے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سیاسی لحاظ سے وہ پاکستان کے برابر کے شہری بن جائیں گے اور اپنی تمام توانائیاں اس ریاست کی تعمیر کے لیے صرف کریں گے۔ اگر ہم اس قائد اعظم کے خطاب کو، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم کا یہ خطاب ان کے آئینی اور دستوری شعور کی گواہی دیتا ہے، ہم اپنی دستوری اور آئینی روایت کے تناظر میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس قرآن عرض پر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی مملکت ریاست مدینہ قائم فرمائی، تو اس کے لیے جو دستور تشکیل دیا جسے آج ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، تو اس میں آپ نے توحید، رسالت، اللہ کے اقتدار اعلیٰ، اس کو بیان کرنے کے بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ کہ اس ریاست کے اندر یہود، انصار اور مہاجرین دنیا کی بقیہ قوموں کے مقابلے میں ایک ملت واحدہ ہوگی۔ گویا قائد اعظم میثاق مدینہ ہی سے اخذ کردہ اصول کو یہاں بیان کر رہے تھے، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس پورے خطاب کے دوسرے حصے کے اس جملے کو اٹھا کے اس کے اثر روح سے ہٹا کے جس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا جاتا رہا ہے، یہ نہ صرف ایک قومی جرم ہے بلکہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، جس سے بڑی دنیا میں کوئی بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ ہر بددیانتی ہی کبیح ترین ہے، قابل مذمت ہے، لیکن سب سے بڑی ڈسانیسٹی اور سب سے بڑی بددیانتی حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ اتنی بددیانتی ہے، تاریخ کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، تاریخ کو مسخ کر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو تاریخ کو نہیں جانتے اور آپ کو معتبر سمجھتے ہیں اور آپ کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ قائد اعظم نے 4 مسائل کا ذکر کرتے ہوئے جب فرقہ واریت کا ذکر کیا تو یہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اور پاکستانی قوم کو ایک قوم بنانے کے لیے جہاں پر سب کی ہر طرح کی آزادیاں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں یا دینی اور مذہبی ہوں، وہ محفوظ ہوں، ایسے ماحول کے اندر ایک ایسی قوم تشکیل پائے جو پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ، اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں قائد اعظم نے پھر اراکین اسمبلی کو ایک ذمہ دارانہ انداز سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تلقین کی، چاہے وہ کردار دستور کی تشکیل کا ہو یا قوانین بنانے کا ہو۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ میرا طرز عمل 3 اصولوں پر مشتمل ہوگا: جسٹس، فیئر پلے اینڈ امپارشیلٹی، انصاف، دیانتداری، شفافیت اور غیر جانبداری۔ کیونکہ جس ریاست کے اندر ان اقدار پہ کمپرومائز ہو جائے، جس ریاست کے ارباب بست و کشاد، ارباب اختیار ان اقدار پہ کمپرومائز سمجھوتا کر لیں، وہاں پہ میرٹ کا، وہاں پہ معیار کا، وہاں پہ اعلیٰ اقدار کا خون ہو جاتا ہے، وہاں قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی، اور جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہاں لوگوں کے حقوق سیکیور نہیں ہوں گے، وہاں امن و امان نہیں ہوگا۔ جس ریاست میں امن و امان نہیں ہوگا اس ریاست کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ہمیں قائد اعظم کے اس خطاب کو، جو بنیادی طور پہ ایک پروٹوکول ہے، صرف مقننہ کے لیے نہیں، ارباب اختیار کے لیے نہیں، بلکہ اس مملکت کے ہر شہری کے لیے اس خطاب کو اب ایک ٹوٹیلٹی کے ساتھ، ایک کلیت کے ساتھ، اثر روح کے ساتھ سمجھنے کی اور اس سے
اپنی قومی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. اس طرف اشارہ کرنا بھی یہاں غیر متعلقہ یا ارریلیونٹ نہیں ہوگا کہ اگر ہم پوری جد و جہد آزادی کو دیکھیں تو جو بنیادی فکر تھی جس کا ایک واضح اظہار علامہ اقبال کا خطبہ الہٰ میں ہوا، اس کا پورا تسلسل ہمیں اس کتاب کے اندر نظر آتا ہے. یہی وہ نکات تھے جن کی طرف اقبال جب بھی قائد اعظم کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، خطوط کی صورت میں، مجالس کی صورت میں، ملاقاتوں کی صورت میں، اس کا بار بار اظہار کر رہے تھے کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا حل ایک آزاد مملکت کا قیام ہے، اور اس مملکت کا قیام کن اصولوں پہ ہوگا، کن مقاصد کے لیے ہوگا. قائد اعظم نے ان تمام اصولوں اور مقاصد کو ایک جامع اختصار کے ساتھ اپنے اس کتاب میں اس فورم پہ پیش کر دیا جو جلسہ نہیں تھا، عوامی اجتماع نہیں تھا، بلکہ ایک آئینی، دستوری، قانونی اور اس قوم کے مستقبل کو تشکیل دینے والا اجتماع تھا. آج ہمارے حال کی بہتری اور ہمارے مستقبل کی بہتری بانیان پاکستان کے ویژن کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے، اختیار کرنے اور نئی نسل تک منتقل کرنے میں. پاکستان زندہ باد.